اسٹوڈینٹس، امید ہے اب سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج دو الف میں ہم لوگوں نے اقتباس کی تشریح جو ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، عبارت کی تشریح کرنی ہے، اور جو عبارت میں نے لی ہے وہ یہاں سے ہے، صفحہ نمبر ہے جی 71۔ خیر آمد برسر مطلب یعنی مطلب پر آنا، 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق یعنی خوش اخلاق اور ہنسمکھ یعنی خوش مزاج نگران کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، یعنی کامیابی یقینی ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا، یعنی معمولی سی نظر۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ پڑھ لیتے ہیں جی اسے، عبارت کی تشریح۔ عبارت کے 2-4 شروع کے لفظ لکھ دیں گے، 2-3 اینڈ کے لکھ دیں گے۔ پھر آتا ہے جی حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان جو کہ ہے امتحان، اور مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ۔ حل لغت لکھیں گے، خیر آمد برسر مطلب یعنی خیر مطلب کی طرف آتا ہوں، بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر، خلیق ملنسار، بیڑا پار کرنا، کامیابی یقینی ہونا۔ اب یہاں سے کچھ چینجنگ جو ہے وہ ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہاں لکھتے تھے سیاق و سباق، جو کہ ہمارے بورڈ کے پیپر کے مطابق ہمارے لیے لکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وقت کو بچانے کے لیے ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم سیاق و سباق جو ہے وہ نہیں تحریر کریں گے۔ ہاں البتہ سیاق و سباق میں ہم جو کہانی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتے تھے، تھوڑا سا تعارف دیتے تھے، مختصراً جو ہم کہانی کو بیان کر دیتے تھے، وہ ہم تشریح میں شروع کی 2-4 لائنوں میں بیان کر دیں گے، اور آگے سے پھر ہم تشریح شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں جی، مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے لاء کلاس کا کورس 2 سال میں کیا، امتحان کی تیاری کے لیے الگ کمرہ بھی لے لیا، ساری رات لیمپ جلتا رہتا اور میں خود سوتا رہتا۔ آخر امتحان کے دن آ گئے اور کامیابی کی امید صرف 2 وجہ سے تھی، امداد غیبی اور پرچوں کی الٹ پھیر۔ لیکن دونوں امیدیں ناکام ہو گئیں۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے پرچے بدل دیے ہوں گے، ورنہ اتنی محنت کے بعد فیل کیسے ہو سکتا ہے، اتنی محنت کے بعد فیل کیسے ہو سکتا ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں، کچھ سامان ڈال دیتے ہیں۔ والد نے تسلی دی کہ اس سال نہ صحیح، اگلے سال صحیح۔ اب ہم صحیح طور پر جو ہے وہ عبارت کی تشریح پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پوری کہانی میں جو اہم بات تھی وہ یہی تھی نا کہ انہوں نے امتحان کی تیاری کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بھی بولے، حالانکہ وہ امتحان کی تیاری نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جھوٹ بولا، اور کمرہ وغیرہ بھی علیحدہ لے لیا، پھر اپنا سارے شغل تھے، جو اپنے سارے کام تھے، وہ سب اسی طرح ہی ہو رہے تھے، لیکن گھر والوں کو پتہ تھا کہ خوب محنت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے ان 4-5 لائنوں میں بتا دی۔ اب تشریح طلب عبارت کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے 2 طریقے کافی مشہور ہیں، پہلا نقل اور دوسرا پرچے کی تبدیلی کا۔ ان 2 طریقوں کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، لیکن وہ اتنے کارآمد نہیں، یعنی مفید نہیں، اور انہیں آزمانے سے بھی گریز ہی کرنا چاہیے، یعنی پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں طریقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں 9:45 بجے کمرہ امتحان میں پہنچ گیا، جہاں ایک نہایت شفیق، خوش اخلاق اور ہنسمکھ طبیعت کے مالک نگران سے ہوئی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جی اسے، جہاں ایک نہایت شفیق، خوش اخلاق اور ہنسمکھ طبیعت کے مالک نگران سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنی جگہ کا معلوم نہیں تھا، میں نے ان سے پوچھا تو وہ مجھے میری جگہ پر چھوڑ کر آئے اور دیر تک ہنس ہنس کر بات کرتے رہے۔ ان کے رویے سے میں سمجھا کہ میرا کام آسان ہو گیا۔ کون سا کام؟ کہ مجھے جو ہے وہ یا تو پرچوں کا الٹ پھیر ہو جائے گا آسانی سے، یا پھر مجھے امداد غیبی جو ہے وہ مل جائے گی۔ ٹھیک 10 بجے سوالیہ پرچہ دیا گیا۔ میں نے پرچے پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور اطمینان کے ساتھ رکھ دیا۔ جتنا اطمینان میرے چہرے پر تھا وہ شاید ہی کسی اور امیدوار کے چہرے پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ یہ والی بھی کریں، اس کے علاوہ بھی سبق میں سے کہیں سے بھی آپ 2-4 لائنیں جو ہیں وہ اٹھا کر متن کی اس کی تشریح جو ہے وہ خود سے کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔